الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانیت کا زوال اور اس دنیا کے فساد کا آغاز، اس کا نقطہ آغاز، دنیا میں فساد کیسے شروع ہوا اور دنیا یہ کیسی فساد زدہ بنی اور انسان اپنے مرتبے سے کیسے گرا اور انسانیت پہ زوال کب آیا، شروع کب ہوا، تو اس کا آغاز اس سے ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہارے ہاں دنیا بڑی چیز ہونے لگی، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، واللہ للفقر اخشى علیکم، واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بخدا مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ تم پہ فقر اور تنگ دستی آ جائے گی، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمایا، بخدا اللہ کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم پہ فقر و فاقہ تنگ دستی آ جائے گی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے دروازے کھل جائیں گے، دنیا بڑھتی چلی جائے گی، دنیا پھیلا دی جائے گی، جیسے پہلے لوگوں پہ دنیا کی فراوانی ہوئی۔ پھر تم اس دنیا میں ایک دوسرے سے حرص کرو گے، دوڑ لگاؤ گے، مسابقت ہوگا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پہلوں کو ہلاک کیا۔ یہ ہے وہ مرض جو انسانیت کو لگا اور اس کا زوال شروع ہوا۔ یہ ہوئی مصیبت جو دنیا میں آئی، جس سے دنیا میں فساد کا آغاز ہوا، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، اور اس سے بڑی بدقسمتی کہ جب انسانوں کی ذہن سازی تعلیم کے ذریعے اسی بنیاد پر ہونے لگی، اس لیے کہ آج کا دنیا میں جو نظام رائج ہے، نظام تعلیم، وہ اپنے فضلاء کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سی منڈی میں اور نیلام کی منڈی میں وہ بکتا ہے اور کتنا مہنگا بکتا ہے، یہی اس کی معراج ہے۔ آج کا نظام تعلیم جو دنیا میں رائج ہے، وہ اپنے فضلاء کو یہی سبق پڑھاتا ہے کہ تم نے بکنا ہے،
اور نیلام کی منڈی میں اپنی قیمت لگانی ہے، اور اگر تمہاری قیمت اچھی لگ رہی ہے یہ تمہاری کامیابی ہے۔ پھر قدریں، پھر انسانیت کو تو زوال ہونا ہے نا، پھر اخلاقیات کو تو زوال ہونا ہے نا، پھر قدریں تو گرنی ہے نا، پھر تو انسانیت پر موت طاری ہونی ہے نا۔ جب ذہن سازی ہی تربیت گاہوں میں سبق ہی یہی ہے کہ تم نے منڈی میں بکنا ہے، اور چاہے تمہارا خریدار کوئی بھی ہو، اور چاہے تمہیں اپنا علم و ہنر بیچنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، تم نے اپنا ہنر بیچنا ہے، اپنی صلاحیتیں بیچنی ہیں، اپنی زندگی بیچنی ہے۔ جس نے منڈی میں تمہاری زیادہ قیمت لگائی، اگر تم اس کے ہاتھ میں بک گئے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ بتائیے، یہی سبق نہیں پڑھایا جا رہا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا ہنر یہاں سے جا رہا ہے، ہماری صلاحیتیں یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے جوان یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا بہترین سرمایہ یہاں سے جا رہا ہے۔ ارے میاں، اس نظام میں تو سبق ہی یہی ہے کہ کہیں بکو، جس منڈی میں تمہاری قیمت زیادہ لگے گی وہاں بکنا، اور چاہے خریدار کوئی بھی ہو، چاہے تمہارا خریدار کوئی بھی ہو، تم نے بکنا ہے۔ اور سبحان اللہ، اسلام کا جو نظام تھا، اسلام کا جو تعلیمی نظام تھا، وہ بھی اپنے پیروں کو یہی کہتا ہے کہ تم نے قیمتی بننا ہے، باصلاحیت بننا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے، اعلیٰ درجہ کا ہنرمند ہونا ہے، اپنے اندر بڑھیا اخلاق پیدا کرنے ہیں، تم نے بھی بکنا ہے۔ لیکن خیال رکھنا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، تمہارا خریدار اللہ، تمہارا خریدار اللہ ہے۔ کتنا فرق ہے! تم نے بھی بکنا ہے، لیکن تم کوئی گرے پڑے سودا نہیں ہو کہ تمہارے ضمیر کی کوئی بھی قیمت لگا لے، تمہاری دینی اہمیت کو کوئی بھی خرید لے، تمہارا عقیدہ، تمہارا یقین، ایمان، یہ کسی کے ہاتھ میں بک جائے، نانا، تم بہت قیمتی ہو۔ تم اپنی پہچان کرو، تم اپنی پہچان کرو، تمہارے اندر بڑا سرمایہ ہے، تم نے بھی بکنا ہے، لیکن تمہارا خریدار اللہ۔ تم اس منڈی میں بکو گے، کتنا بڑا فرق ہے۔ آج کے نظام تعلیم میں تو انسانیت کا زوال ہے کہ یہ بکو، اور اس بکنے کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور چاہے یہ خریدار تمہارا کوئی بھی ہو۔ اسی سے انسانیت کا زوال شروع ہوا، یہی وہ بنیاد ہے جس سے دنیا فساد زدہ ہوئی، کہ دنیا بڑی چیز بن گئی۔ اس کی قدر و منزلت دلوں میں بیٹھی ہے۔ پہلے عزت کا معیار تھا، عزت کا پیمانہ تھا، پہلے عزت کا معیار تھا انسانیت میں، عزت کا پیمانہ تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو پیٹ کی شہوات سے بچے اور اپنی شرمگاہ کی شہوات سے بچے، جو پیٹ کی شہوت سے بچے اور اپنی شرمگاہ کی شہوات سے بچے، یہ شرافت کا معیار تھا، یہ شرافت کا معیار تھا۔ یہ ہے معزز اللہ کے ہاں بھی، انسانیت میں بھی۔ جو پیٹ کی شہوت سے بھی بچے، بلکہ ہوتا بھی یہی ہے،
جب آدمی پیٹ کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے ہر مستیاں سوچتی ہیں، پھر وہ فرج کی شہوات سے بھی نہیں بچ پاتا۔ اور ظاہر ہے جو آدمی پیٹ کی شہوات میں اس سے پرہیز کرے گا تو اسے یہ گندگی سوجے گی بھی نہیں۔ یہ انسانی قدریں تھی، یہ انسان کی شرافت تھی، لیکن آج جس نظام سے ہم گزر رہے ہیں وہاں شرافت کا معیار پیٹ اور جیب ہے۔ وہاں شرافت کا معیار پیٹ اور جیب ہے، وہاں عزت کا معیار پیٹ اور جیب ہے۔ یہ ہے فساد کی وجہ، یہ ہے بگاڑ کی وجہ، یہ ہے انسانیت کا زوال، یہ ہے ہماری بربادی کہ قدریں بدل گئی۔ اب انسانی شرافت کا پیمانہ کیا ہے؟ جیب کس کی بھری ہوئی اور کون لذتوں بھری زندگی گزار رہا، کون عیش و عشرت کی زندگی کے نقشے رکھتا ہے، یہ معیار ہے۔ اس سے فساد پھیلا دنیا میں۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، نجات کا نسخہ ہے، دنیا کی سلامتی کا ضابطہ دیتا ہے، یہ سراپا دعوت ہے انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید سراپا دعوت ہے انسانیت کے لیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے اور تمہاری ساری زندگی اس دنیا کے گرد گھومتی ہے، یہ تم نے اس کو ترجیح بنا لیا، یہ تمہارے ہاں بہت بڑی چیز ہو گئی، یہ بربادی ہے تمہاری۔ والآخرۃ، سبحان اللہ، قرآن مجید ہے، مرض کی تشخیص بھی کرتا ہے، بیماری بھی بتاتا ہے، اس کی سنگینی کا احساس بھی دلاتا ہے، اور ساتھ ساتھ علاج بھی بتاتا ہے، صحت کا نسخہ بھی تجویز کرتا ہے۔ بیماری تو لگ گئی، اس لیے کہ جب یہ بیماری لگے گی تو انسانیت کو زوال، یہ مرض ہے، علاج بھی تجویز کیا، نسخہ شفا بھی دیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کل کی زندگی اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ وابقیٰ، اور لعن، اس کا جو زوال شروع ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولا تعمى القلوب التي في الصدور، یہ سر کی آنکھوں سے اندھے نہیں، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ سر کی آنکھوں سے اندھے نہیں، یہ دل کی آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ یہ بے قیمت کو قیمت سمجھ بیٹھے، اور جس چیز کی عظمت اور اہمیت تھی اس کی عظمت اہمیت اس کے دلوں سے نکل گئی۔ ان کیا اچھائی برائی ہو گئی، برائی اچھائی ہو گئی، ان کیا برے اچھے ہو گئے، اچھے برے ہو گئے، ان کیا معیارات بدل گئے، یہ دل کے اندھے ہو گئے۔ تو اس نسخہ شفا کا ایک حصے کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہے، کہ اس دنیا میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم یہاں سے کینیڈا، آسٹریلیا، فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ہم یہاں جہاں تمہارے دادا اور نانا شفٹ ہو گئے، کبھی اس شفٹنگ کی بھی فکر کی ہے؟ وہ شفٹنگ تو بہت جلدی آنے والی ہے بھائی، کبھی اس کی بھی فکر آئی، کبھی اس کا بھی خیال آیا؟ بلکہ اس کے تذکرے بھی تو اب اچھے نہیں لگتے۔ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے بیٹے تیرا جنازہ، تیرا جنازہ ہے۔ اس کے پیشانی پہ بل آ گئے، طبیعت پہ بات بوجھ گزری، حضرت سمجھ گئے اسے بات اچھی نہیں لگی، فرمایا بیٹے مجھے اندازہ ہے تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی، چلو یہ میرا صحیح، اس لیے کہ جانے والا تو پیغام دے رہا ہے، ان کندھوں پہ کل تو نے بھی سفر کرنا، یہ جانے والا تو پیغام دے کے جا رہا ہے، ان کندھوں پہ تو نے بھی سفر کرنا ہے،
وہاں شفٹ ہو جائیں گے اور یہاں شفٹ ہو جائیں گے. ارے میاں جہاں تیرے خاندان کے اور گھر کے کئی لوگ شفٹ ہو گئے، کبھی دن بھر میں 24 گھنٹے میں اس کا بھی خیال کیا کہ ہم یہاں ٹرسٹی ہیں. مالک مکان کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے میاں خالی کرو، کوئی مالک نہیں ہے. یہاں سب ٹرسٹی ہیں. مالک دنیا جب چاہے گا کہے گا میاں شفٹ ہو جاؤ. ہاں نوٹس آتے رہتے ہیں، پوتا گھر میں آ گیا، نواسی گھر میں آ گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، گھر سے اٹھنے والا جنازہ. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا اتنی مہلت نہیں ملی تھی اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں بار بتا رہا تھا کہ یہ شفٹنگ کی گھڑی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا نہیں ہے ڈرانے والا؟ لیکن کیا کریں، دل کی سر کی آنکھیں تو ہیں، دل اندھا ہو چکا، یہ دل سخت ہو چکا ہے. اب یہ باتیں بھی اچھی نہیں، یہ نصیحتیں بھی قابل قبول نہیں. دنیا کی تذکری کیجئے، اچھا لگتا ہے، گھنٹوں مزہ آتا ہے. کیا کیجئے، اس دل کی خرابی ہے. اللہ کریم کا نسخہ ہے، نسخہ شفا ہے. والآخرۃ خیر و ابقا. وہ زندگی اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے اور لازوال ہے. سب سے بڑی بات لازوال ہے. تو ایک تو یہ عقیدہ، ایک تو یہ یقین، ایک تو یہ ایمان کی تازگی، اور ایک ہر وقت اس کا خیال رہنا کہ میں اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان. اور دوسرا پہلو اس کا عملی ہے. عملی لحاظ سے اس نسخے کا تقاضا یہ ہے کہ میاں اپنی آج سے کل سنوارو. میرے عزیزو اپنی آج سے کل بناؤ. وہاں بھی کرنسی چلتی ہے، وہاں بھی سکہ چلتا ہے، ہر ملک کا سکہ الگ ہے. تو اس جہان اس جہان کے سکوں میں بھی بڑا فرق ہے. ہر ملک کی کرنسی الگ ہے، تو اس جہان اس جہان کے سکے بھی الگ ہیں. کبھی اس جہان کی بھی فکر کیا کرو. اپنی آج سے اپنی کل سنوارو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو اپنی آج سے کل سنوارتے ہیں یہ عقل مند، یہ دور اندیش ہیں. تو فساد کی جڑ اور نفرتوں کی بنیاد، گھروں میں انتشار، دنیا فساد زدہ، انسانیت کو زوال، دنیا سے حد سے زیادہ محبت، مال و دولت سے زیادہ ہر زیادہ حرص، عہدے اور منصبوں کی حد سے زیادہ قدر و قیمت. یہ برائی ہے جس نے آج پورے معاشرے اور سوسائٹی کو برا کر دیا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں نسخہ شفا پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.